اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ پر قرض کا بوجھ تھا، میرا قرض اتر گیا الحمدللہ۔ میری شادی ایک بہت ہی اچھی جگہ پر ہو گئی۔ میں اپنی میرج کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، بہت رکاوٹیں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرمائی، میری میرج ہو گئی۔ میں کافی عرصے سے بیمار تھا، علاج کروا رہا تھا، مگر میں صحت یاب نہیں ہو رہا تھا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے آج ایک مرتبہ پھر میں صحت مند ہو گیا ہوں، میری ہیلتھ اچھی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ مجھے جاب میں ترقی مل گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بزنس اب گرو ہو رہا ہے۔ پہلے میری زندگی اذیت بھری تھی، پہلے میری زندگی ٹینشن بھری تھی، پہلے میری زندگی میں مسائل ہی مسائل تھے، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ ہر کام کو جب میں کرنا شروع کرتا تھا تو ناکامی ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ اب میرے کاموں میں آسانی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے میری زندگی میں آسانیاں آ رہی ہیں، غم کی جگہ خوشیاں آ رہی ہیں، ناکامی کی جگہ کامیابیاں آ رہی ہیں، بدحالی کی جگہ فراغ دستی آ رہی ہے۔ میں اپنی انکم بڑھانے کی بہت کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے میری آمدنی بڑھ جائے، مگر بڑھ نہیں رہی۔ الحمدللہ اب میری آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، میری انکم انکریز کر رہی ہے۔ میں ایک بہت بڑی مشکل میں تھا، ایک بڑی پریشانی میں تھا، جس کا اظہار بھی میں کسی سے نہیں کر پاتا۔ اس مشکل نے مجھے رات اور دن میں بے چین کر رکھا تھا، اور وہ مشکل میری ٹل ہی نہیں رہی تھی۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہو گیا، میری وہ مشکل آسان ہو گئی۔ میں بیرون ملک جانا چاہتا تھا، مگر پرابلمس آ رہی تھی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے میری اس مشکل کو آسان فرمایا، اور آج میں بیرون ملک میں مقیم ہوں۔ میرے دل میں خواہش تھی، میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے۔ کسی سے اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا، میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، مگر میری وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، اور جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا۔ جانتے ہیں یہ باتیں کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ناکامیوں کی دلدلوں میں دھسے جا رہے تھے، جن کی زندگیوں میں مشکلات ہی مشکلات تھیں؟ آخر ان لوگوں نے کون سے ایسے کام کیے کہ ان کی زندگی میں خوشی، کامیابی، دولت مندی، صحت مندی، عروج اور کمال ان کو حاصل ہونے لگا؟ یہ تمام باتیں جو چند لمحے پہلے آپ نے سنی، یہ باتیں ان لوگوں کی ہیں جنہیں میں اپنی آواز میں، اپنے انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جنہوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، دل سے استغفار پڑھا ہے اور دل سے شکر ادا کیا ہے۔ جن وقتوں میں وہ استغفار کو کثرت سے پڑھ رہے تھے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے، مشکلات کی ان گھڑیوں میں انہوں نے صبر بھی کیا ہے، اور استغفار پڑھنے کی برکت سے اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر کرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزارو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان اور کامیابی آ جائے گی، مشکلات دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، بلائیں چلی جائیں گی، ہٹ جائیں گی، اور ہر کام میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے، کہ اللہ نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہیں اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں،
اور یقین کریں میں نے ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کی ناشکری کیا کرتے تھے، بہت سمجھایا انہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو نعمتیں ان کو عطا کی گئی تھی نا، وہ بھی ان سے چھین لی گئی۔ یہ میں اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں۔ اور اس وقت بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں میں خود جانتا ہوں، جو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ترقی عطا فرمائی ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، ان کی زندگیوں میں پازیٹیو چینج آنا شروع ہو گیا ہے۔ جب انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور جب انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نگیٹیوٹی، ایک نگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک نگیٹو فورس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر نگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جائے اور پازیٹیوٹی کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نگیٹیوٹی اٹریکٹ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو مجھے پہلے سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ میں نگیٹو انرجی اور پازیٹیو انرجیز پر بہت زیادہ کام کرتا ہوں۔ بے شمار لوگ میری زندگی میں ایسے آ چکے ہیں جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے چلے گئے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور صرف شکر ادا کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں پازیٹیو چینج آنا شروع ہو گیا، ان کی مشکلات حل ہونا شروع ہو گئیں، ان کی بیماریاں دور ہونے لگیں۔ ایک خاتون ہے، تقریباً 5 سال سے اسٹریس لیول ان کا بڑھتا جا رہا تھا، اینزائٹی ان کی بڑھتی جا رہی تھی، یا کہ وہ میڈیسنز کا استعمال بھی کر رہی تھیں، اس سے ان کو فائدہ بھی ہوتا تھا مگر وقتی۔ صرف چند کام انہوں نے کیے، ان کی اینزائٹی اور ڈپریشن میں کمی آنے لگی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ آج ان کو میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں اس بات کا بھی اظہار خیال کرتا چلوں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے میڈیسن نہیں چھوڑی، کیونکہ میں نے ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میڈیسنس کو چھوڑنا ہے آپ نے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین کام اور بھی کیا۔ وہ کیا؟ کہ جن لوگوں نے ان کا دل دکھایا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہیں ذہنی طور پر، یا جن لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے، ان کو انہوں نے معاف کر دیا اور ان کی لائف میں تبدیلی آ گئی، اللہ نے کرم کر دیا۔ اور اسی طرح سے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا ہے اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، اور صبر کے ساتھ اپنی منزل کو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مقاصد کو پا لیا۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار لوگ آ چکے ہیں جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کتنی دکھ بھری تھیں، کتنی مشکلات تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں، کس طرح سے ایک ایک لمحہ گزارنا ان کے لیے مشکل تھا، مگر جب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس کے لیے کوشش کی، اور کوشش بھی ایسی کی کہ اپنا 100% انرجی انہوں نے لگائی ہے کام میں، محنت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کو کثرت سے پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، شکر گزاری کی۔ میں خود بھی گریٹیٹیوڈ میڈیٹیشنز اور گریٹیٹیوڈ ہیلنگ سسٹمز کے حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں بتاتا ہوں، اس کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کی ایکسرسائزز کرواتا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اورا ہیلنگ، اسلامک ہیلنگ، انرجی ہیلنگ، میڈیٹیشن، ڈفرینٹ ٹائپ آف میڈیٹیشنز، مائنڈ پروگرامنگ کے حوالے سے ورک کرتا ہوں، اس کے ذریعے لوگوں کی ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں، یہ چیزیں سکھاتا بھی ہوں۔ تو اسی طرح سے میڈیٹیشن کے اندر ایک بڑی خاص میڈیٹیشن ہے جس کے بے شمار بینیفٹس ہیں۔ یہ تمام باتیں میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ کون سی میڈیٹیشن ہے؟ گریٹیٹیوڈ میڈیٹیشن۔ ایک صاحب میری زندگی میں تھے، انہیں میں نے بہت سمجھایا، ان کی جاب اچھی تھی، اللہ نے بہت نعمتوں سے انہیں نوازا تھا، مگر سب کچھ ہوتے ہوئے ہر وقت روتے رہتے تھے، دوستوں کے آگے بھی، رشتہ داروں کے آگے بھی، جو کچھ مل رہا تھا نا اس پر دل سے شکر ادا نہیں کر رہے تھے اور پریشان رہا کرتے تھے۔ میں نے بہت مرتبہ ان کو سمجھایا کہ آپ کا حال بہت اچھا ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، بہت سمجھاتا تھا انہیں، مگر نہیں سمجھتے تھے۔ ان کو میں کہتا رہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں،
جو کچھ ہے آپ کے پاس اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، مگر نہیں سمجھے اس بات کو۔ اور یقین کریں ایک وقت ایسا بھی میں نے ان کا دیکھا ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ان کے پاس سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے ہمارے معاملات جیسے بھی ہوں۔ زندگی ہے نا، زندگی میں خوشی بھی آئے گی، آپ مسکرائیں گے بھی، اور زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے۔ اپ اینڈ ڈاؤن تو زندگی میں چلتے رہیں گے، مگر ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ایک خاتون تھی، بزنس کیا کرتی تھی، نام نہیں بتا رہا ہوں، شہر اور کنٹری کا نام بھی نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں تمام چیزیں پرائیویسی میں رکھتا ہوں۔ بہت پریشان تھی، بہت کچھ کر کے تھک گئی تھی، مگر کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ تو جب میرا ان کے ساتھ پرائیویٹ سیشن ہوا تو چند باتیں میں نے ان کو کہیں، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ بہت ساری باتیں کہی تھی میں نے، جن میں سے 3 باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور استغفار کرنا ہے، کیونکہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس پر کرم ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرتے چلے جائیں۔ صدقہ دینا ہے اور ان تمام لوگوں کو معاف کرنا ہے جنہوں نے کبھی بھی آپ کو تکلیف دی، دل سے معاف کرنا ہے۔ لیکن تو انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، صدقہ و خیرات کیا، استغفار کو کثرت سے پڑھا، استغفار پڑھتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی۔ کچھ عرصے میں ان پر کرم ہو گیا، ان کے مقاصد ان کو ملنے لگے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں بھی مل جائیں جو ابھی ہمارے پاس موجود نہیں، برکت بھی ہو جائے، کثرت بھی ہو جائے، اور اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی پرابلم میں ہیں، ایسی پرابلم جس نے آپ کو انزائٹی میں مبتلا کر دیا ہے، اسٹریس لیول آپ کا بڑھ گیا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، کہیں سے کوئی راستہ کھل نہیں رہا ہے، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، کہیں سے بھی آسانیوں کا سامان پیدا نہیں ہو رہا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور آپ زندگی کی کسی بھی پرابلم میں ہیں، تو ابھی اور اسی وقت سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، استغفار پڑھیں اور استغفار کریں، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے کثرت سے استغفار کو پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ جو انہوں نے مانگا تھا وہ تو انہیں ملا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے مجھ سے خود کہا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ بھی عطا کر دیا ہے جو کبھی ہم نے سوچا نہیں، اور ہماری اندھیری زندگی میں روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، اور ہماری جو پرابلم تھی وہ سالو ہو گئی۔ ان چہروں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جو کبھی میرے سامنے آئے تو اداس تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں تکلیفیں تھیں۔ انہی لوگوں کے چہروں پر جب میں مسکراہٹ دیکھتا ہوں اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھتا ہوں تو یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ ذکر کرنے والے بن گئے، اللہ سے مانگنے والے بن گئے، انہوں نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کیا، اور وہ جس مشکل میں تھے، جس پریشانی میں تھے، اس پریشانی سے نکلنے کی انہوں نے کوشش بھی کی۔ کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کبھی نہیں بیٹھنا ہے کسی بھی حال میں۔ جو کچھ بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارے گولز ہیں، جو بھی ہمارے جائز مقاصد ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات پر بھی میں ویڈیوز کو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ استغفار پڑھنے کی فضیلت، استغفار پڑھنے کے فائدے، اگر آپ چاہیں تو عاصم عنایت آفیشیل چینل پر میری ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جان پائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو انتہائی پریشان تھے، ان کی زندگی میں خوشیاں، خوشحالیاں آتی چلی گئیں، ان کی مشکلات حل ہوتی چلی گئیں۔ میں نے استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات میں ان لوگوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ہے کافی عرصے سے، جن کو میں خود جانتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ارض پر، اس زمین پر ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے استغفار کو پڑھا ہے، استغفار کیا ہے، استغفار کی کثرت کی ہے، استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھا ہے اور استغفار کیا ہے دل سے، اللہ سے مدد مانگی ہے اور ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ جنہوں نے کثرت سے استغفار کو پڑھا ہے اور جنہوں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔
جب نفس اور شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے نا، اور بعض مرتبہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں انہیں بھولنے لگتا ہے، پھر وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفس اور شیطان کے پھندے سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے آپ ساری کوششیں کر کے تھک گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، مشکلات آسان نہیں ہو رہی ہیں، پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہیں، سارے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، کامیابی کی جگہ ناکامیاں آتی جا رہی ہیں، یا کسی بھی طرح کی آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو استغفار کو کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں، اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑیں، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے، کامیابی آئے، ترقی آئے، خوشحالی آئے، مشکلات آپ کی دور ہوں، پریشانیاں آپ کی ختم ہوں، اور اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے شکر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور استغفار کریں۔ آپ کی زندگی میں بہت بڑا پازیٹیو چینج آئے گا، آپ کی مشکلات بھی ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور جب شکر ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو برکت بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔